آج ہم بات کریں گے محسن فخری زادہ کی، جس نے ایران کو جوہری طاقت بنانے میں بہت کلیدی رول پلے کیا۔ ایک ایسا نام جو دنیا کی طاقتور ترین انٹیلیجنس نیٹ ورک کے لیے ایک راز، ایک پہیلی تھا۔ ایک ایسا چہرہ جو برسوں تک دھند میں چھپا رہا اور جب منظر عام پر آیا تو پوری دنیا کا سانس چند لمحوں کے لیے تھم گیا۔ وہ صرف ایک سائنٹسٹ نہیں تھے، وہ ایران کے اس راز کے سیکیورٹی گارڈ تھے جو اکثر اگر کھل جاتا ٹائم پہ تو مشرق وسطی کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ ایک ایسا ذہن جس نے ایران کو ایٹمی طاقت کے دروازے پر لا کھڑا کر دیا۔ ان کے بارے میں نہ کوئی مکمل تصویر تھی اور نہ کوئی تفصیلی پروفائل، صرف قیاس آرائیاں تھیں، سرگوشیاں تھیں اور خفیہ رپورٹس تھیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف ان کے قریبی حلقوں کو ہی معلوم تھی۔ کہانی کا نقطہ آغاز 27 نومبر 2020 کو ہوتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کے فتح کے صرف 3 ہفتے گزرے تھے۔ دنیا ایک سیاسی تبدیلی کی تیاری میں تھی کہ تہران کے مشرق میں ایک ہائی وے پر اچانک گولیاں برسنا شروع ہو گئیں۔ ایک کالی کار کو گھیر کر چند ٹیکنالوجی سے لیس ڈرونز اور ریموٹ کنٹرول گن سے حملہ کر دیا گیا۔ وہ کار جس میں وہ بیٹھا تھا ایران کا سب سے بڑا نیوکلیئر دماغ محسن فخری زادہ۔ ان کو گولیاں لگیں، خون بہا اور تھوڑی دیر بعد ایران کی وزارت دفاع نے اناؤنسمنٹ کی کہ فخری زادہ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ محض ایک قتل نہیں تھا، یہ ایک اسٹریٹجک اٹیک تھا۔ دشمن نے صرف ایک انسان کو نشانہ نہیں بنایا، وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے دل پر وار کر رہا تھا۔ فخری زادہ وہ شخص تھے جنہوں نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی، اسے پروان چڑھایا اور دنیا بھر کی پابندیوں، دھمکیوں اور حملوں کے باوجود اسے زندہ رکھا۔ ان کی شہادت نے ایران کو ہلا کے رکھ دیا، پورے ملک میں غم اور غصے کی فضا چھا گئی۔ ان کا جنازہ ایرانی پرچم میں لپیٹ کر مقدس مقامات کی سیر کرایا گیا اور آخرکار امام زادہ سال مسجد میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ایران کے رہبر جو آلہ ہے وہ آیت اللہ خامنائی اگرچہ جنازے میں شریک سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں ہو سکے، لیکن ان کی نمائندے نے ان کا تعزیتی پیغام سنایا جس میں کہا گیا کہ فخری زادہ کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وزیر دفاع نے تابوت کو چومتے ہوئے تاریخی جملہ کہا، اللہ ہمیں بھی یہ ہمت عطا فرمائے۔ اس نے کہا یہ خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ لیکن فخری زادہ کی زندگی کا سب سے حیران کن پہلو یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے سائنٹسٹ تھے، پھر بھی ان کے بارے میں دنیا کو ککھ بھی انفارمیشن نہیں تھی۔ ان کی تصویر پہلی بار اس وقت منظر عام پر آئی جب وہ صدر حسن روحانی سے ایک خفیہ کمرے میں ایوارڈ حاصل کر رہے تھے۔ کوئی تقریب تھی، نہ کوئی تالی تھی، صرف ایک خاموش لمحہ تھا۔ ان کے ساتھیوں جیسے علی اکبر صالحی اور حسین دغان کو عوامی سطح پر سراہا گیا، لیکن فخری زادہ ان کے لیے صرف خاموشی تھی۔ یو نو وائی؟ کیونکہ وہ ایک ایسا راز تھے جسے ایران ہر قیمت پر محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ ان کی تعلیم قوم اور تہران کی یونیورسٹیوں سے ہوئی۔ انہوں نے نیوکلیئر انجینئرنگ میں PhD حاصل کی اور پاسداران انقلاب کے رکن بنے، لیکن ان کی اصل پہچان صرف ایک تھی، ایران کا نیوکلیئر ویژن۔ 2018 میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس نام کو یاد رکھنا۔ فخری زادہ ایک ایسے فکر نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کی نظر میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا مرکز کوئی لیبارٹری نہیں تھی بلکہ ایک انسان ہے، محسن فخری زادہ۔ جب انہیں شہید کیا گیا تو اسرائیلی تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ ایران کا پروگرام اب کم از کم 5 سال ریورس چلا گیا ہے۔ کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ ایران کی نیوکلیئر بم بنانے کی صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، لیکن وقت نے کچھ اور ہی ثابت کر دیا۔ یہ 5 سال جو ایران کی کمزوری سمجھے گئے وہ دراصل ایران کے لیے ایک نئی اپرچونٹی بن گئی۔ فخری زادہ کا ویژن صرف ان کے دماغ میں تھوڑی تھا، وہ اپنے شاگردوں میں، اپنے سسٹم میں، اپنے تیار کردہ ٹیکنالوجیز میں امر ہو گئے، زندہ تھے۔ ایران نے جب چپ چاپ اپنے پروگرام کو دوبارہ الائن کیا بغیر کسی شور شرابے کے، جب دنیا سمجھ رہی تھی کہ ایران کمزور ہو گیا ہے، تب ایران نے خاموشی سے وہ کام کیا جو سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ وہ تیار ہو رہا تھا، اب 5 سال مکمل کر چکا تھا اور آج ایک بار پھر امریکہ ایران سے مذاکرات کی ٹیبل پر ہے۔ اسرائیل ایک بار پھر وارننگ دے رہا ہے، اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کی رپورٹس ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے، اور سوال یہ ہے کیا ایران واقعی اس مقام پر پہنچ چکا ہے جب وہ ایٹمی طاقت بن سکتا ہے جہاں پہ؟ اگر ہاں تو یہ فخری زادہ کی سوچ، ان کے ویژن
اور ان کی دور اندیشی کی جیت ہے۔ فخری زادہ کو خاموشی سے دفن کیا گیا تھا، لیکن ان کی شہادت نے دنیا بھر میں شور مچا دیا۔ وہ چلے گئے، لیکن ان کے بعد جو کچھ ہوا وہ ثابت کرتا ہے کہ ایک انسان کو مارا جا سکتا ہے، لیکن ان کے نظریے کسی کے نظریے کو نہیں مارا جا سکتا۔ ان کی موت دشمن کی وقتی جیت تھی، مگر 5 سال بعد حالات بتا رہے ہیں کہ اصل جیت کس کی ہوئی ہے۔ آج بھی ایران کی ایٹمی پلانٹوں میں کام جاری ہے، ان کے شاگرد ایکٹیو ہیں، ان کا ویژن زندہ ہے۔ فخری زادہ، محسن فخری زادہ ایک پراسرار کہانی کے ہیرو تھے۔ وہ تاریخ کا وہ کردار ہیں جو خود کبھی سٹیج پر نہیں آئے، لیکن پردے کے پیچھے پورے کھیل کا سکرپٹ لکھتا رہا، اور جب وہ چلا گیا تو دنیا کو سمجھ آئی کہ صرف ایک سائنسدان نہیں تھا، ایک سوچ تھی، اور وہ سوچیں کبھی بھی نہیں مرتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آخر میں ایک بات کہوں گا، یاد رکھیے دوستو، میں خود اہل سنت سے ہوں، بٹ مجھے محبت ایرانیوں سے ہے، مجھے آیت اللہ خامنئی سے محبت ہے، مجھے ان کالے جھنڈوں سے محبت ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے جب یہ کالے جھنڈے نکلیں گے تو ہم انہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی لشکر کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔